میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ میرے دوستوں، بچوں کی پرورش، ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہم ایسے نکلے، ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، وہ ویسے نکلیں گے۔ جیسی پرورش کریں گے ویسا ہی آگے پھل وہی کھائیں گے جو بویا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ببول بو دیں، کانٹا بو دیں اور اس کے بعد پھر نارنگی کی توقع کریں، آم کی توقع کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو تربیت سب سے بڑی چیز ہے، اس میں دعائیں ہیں، اس دعا میں ہی دعائیں ہیں کئی، ربنا ہب لنا من ازواجنا، شوہر پڑھے بیوی کے لیے، بیوی پڑھے شوہر کے لیے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص سلام پھیرنے کے بعد مسنون اذکار کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے اور اس کے گھر میں سکون عطا فرما دیں گے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ گھر میں دل نہیں لگ رہا، دوستوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ اور اگر یہی گھر ایسا ہو کہ آدمی کا دل چاہے بار بار گھر جانے کا کہ میں بچوں کو دیکھوں، بچوں سے باتیں کروں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کروں، تو کیا طبیعت ہوگی، تو کیا گھر کا ماحول ہوگا؟ تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور میری اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرۃ اعین کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر عربی دان تھے، عربی تو جانتے تھے کہ کیا مطلب ہے، پوچھنا چاہ رہے تھے کوئی راز کی بات مل جائے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اولاد نمازی ہو۔ دیکھیں کہاں سے کیا نقطہ نکالا، اور پھر دلیل کیا پیش کی، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک جب ملے گی جب بچے نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کا پابند ہو، گھر والے سارے پابند ہو۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جی کیا کریں، کہہ کہہ کے تھک گئے۔ ایک بات تو یہ ہے، کیوں اسکول نہیں جاتا، کہہ گیا کہ تھک جاتے ہیں کیا؟ اگر نمبر کم لاتا ہے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے کہ نمبر کم آئے ہیں، آگے ایڈمیشن نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو اسی طریقے سے پریشانی ہونی چاہیے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ نماز کا پابند ہو گھر کا ایک ایک فرد،